24 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور اس کی 26 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ یسوع مسیح کے شاگرد نے نہیں بلکہ اس کے آگے شاگردوں کا شاگرد ہے، اور جتنے خدا کے بیٹے کے شاگرد تھے، متی تھا، یوحنا تھا اور دوسرے دیگر لوگ، لوکا جو طبیب تھا، یہ شاگرد نہیں تھا۔ یہ جو اعمال کی کتاب لکھی ہے یہ لوکا نے لکھی ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ لوکا نے۔ لوکا شاگرد نہیں تھا بلکہ وہ اس وقت کا جو تھا وہ طبیب، جس کو حکیم بولا جاتا ہے یا ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، یہ اس شخص نے یہ لکھی ہے۔ یہ سارے ان لوگوں کے اعمال ہیں جو خدا کے لیے وہ کرتے رہے، جو کام خدا کے حضور میں وہ خدمت کرتے رہے، وہ ساری جو خدمت رسولوں نے کی ہے، پیغمبروں نے کی ہے، جو یسوع مسیح کی راہ تیار کرتے رہے ہیں، جنہوں نے بپتسمے دیے ہیں، جنہوں نے کلام کا آغاز کیا ہے، جنہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، ان سبوں کے یہ اعمال جو ہیں یہاں پر لوکا کی معرفت لکھے گئے ہیں، رسولوں کے اعمال لکھے گئے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں سے آج دیکھیں گے کہ خدا نے کس کام کے لیے لوگوں کو مقرر کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں دوسرا شخص بتاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دوسرا شخص بتاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہم خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے، اس کا 3 باب اور اس کی 26 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے اپنے خادموں کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ کیا دے؟ برکت دے۔ یہاں پر ہر ایک شخص، میں، آپ، جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں، یہاں پر ہر ایک شخص کا ذکر آتا ہے، وہاں پر پوری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں تربیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم پیدائش سے خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ابراہیم سے لے کر شروع سے، تو جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ تو یہاں پر بھی خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ کیا کرے؟ برکت دے۔ تو ہم شروع سے برکت کے وارث ہیں، ہمارے ساتھ برکت کا وعدہ کیا گیا، کیونکہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن برکت جو ہے وہ ہمارے کاموں کے سبب سے ملتی ہے، وہ ہمارے ہاتھ کے کاموں کے سبب سے ملتی ہے، ہمارے کردار سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ لوکا لکھتا ہے کہ خدا نے پہلے سے اپنے خادموں کو کیا کیا؟ ہمارے پاس بھیجا۔ بائبل مقدس میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر مصر کا واقعہ جو ہم بڑی غور سے اس سے واقف ہیں، اس سے جانتے ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے خادم کے وسیلہ سے وہاں سے نکالا، وہاں سے کیا کیا؟ نکالا۔ تو اس نے، کیونکہ جب قوم بنی اسرائیل قید میں تھی،
اس کی فرعون کی، تو جب خدا نے موسیٰ کو وہاں پر مقرر کیا، کیا کیا؟ مقرر کیا، تو اس نے کہا کہ تو یہاں سے اس کو نکال کے لے کے جا، اور میں ایسا تجھے ملک دوں گا جہاں شہد اور دودھ ہوگا. کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے، ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، کیونکہ ہم اور قوم بنی اسرائیل اسی نسل سے ہیں. اس نے کہا کہ ہم برکت کے لیے بلائے گئے، نہ کہ لعنت کے لیے، نہ کہ لعنت کے لیے. تو یہاں پر بھی خدا کا بندہ لوکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہ کوئی سمجھانے والا یا ہمیں کوئی اس بدی سے منع کرنے والا ضرور خدا نے کوئی مقرر کیا ہے، کوئی شخص مقرر کیا ہے. جیسے خدا نے موسیٰ کو قوم بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا تو ان کے لیے مقرر کیا، ان کے لیے مقرر کیا، تاکہ جہاں جہاں پر یہ گناہ کرتے ہیں، جہاں جہاں پر یہ بدی کرتی ہیں، تو تو انہیں کیا کر؟ ہٹا، تو انہیں کیا کر؟ منع کر. تو آج بھی جس جگہ پر ہم رونگ ہوتے ہیں، ہم غلط ہوتے ہیں، تو خدا نے کوئی نہ کوئی نبی یا پیغمبر یا خدا نے کوئی اپنا ایسا خادم مقرر کیا ہے کہ وہ ہمیں سمجھائے کہ یہ کام غلط ہے. تو آج بھی، کیونکہ پہلے بھی جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، ان سبوں نے گناہ کے بارے میں تعلیم دی کہ آپ نے بت پرستی نہیں کرنی، آپ نے زناکاری نہیں کرنی، آپ نے حرام کاری نہیں کرنی، آپ نے جو بھی کوئی غلط کام ہے جو بدی کے زمرے میں آتا ہے آپ نے وہ نہیں کرنا. لیکن کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کے برے کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. جتنے بھی نبی پیغمبر آئے، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی خادم خدا نے لوگوں کو بھیجا، وہ یہی تعلیم دیتے تھے کہ گناہ نہ کرو اور بدی نہ کرو. لیکن بھی ایسے شخص نے بائبل مقدس میں کوئی ایسا شخص ہمیں نہیں ملتا کہ جو کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ اپنے اوپر لیتا ہوں. لیکن جب بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جب قوم داؤد نے گناہ کیا تھا، وہاں بھی خدا نے اس کی رہنمائی کی ناتن کے سبب سے. کس کے سبب سے؟ ناتن کے سبب سے. کوئی بھی تعلیم بہت دیتے ہیں گناہ کی تعلیم کہ یہ بت پرستی غلط ہے، حرام کاری غلط ہے. یہ بہت ایسے کام جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، بدی نہ کریں. لیکن بائبل مقدس میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایسا ایک ہمارا خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں. اس نے تعلیم نہیں دی، بلکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیا اور صلیب پر چڑھ گیا. بہت سارے نبیوں نے تعلیم دی کہ گناہ نہیں کرنا، یہ بدی نہیں کرنی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے لیے جان دوں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی. خدا نے اپنے خادم کو، کیونکہ وہ اس دنیا میں انسان بن کے آیا، وہ اس دنیا میں انسان بن کے آیا، اور جتنے بھی ہمارے گناہ تھے، جتنی بھی ہماری بدکاریاں تھیں، جتنے بھی ہمارے غلط کام تھے، یسوع مسیح نے اپنے بدن پر لیے اور صلیب پر کھینچ دی. تعلیم بہت دی، بہت لوگوں نے سمجھایا کہ یہ گناہ کام غلط ہے، لیکن کسی نے بھی ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر نہیں لیا. لیکن واحد ایسی ایک ہستی ہے جو ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گئی. ہاللیلویا. تو یہاں پر جب ہم 20 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی باب کی 20 آیت ہے، وہاں پر لکھا ہے اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی مسیح کو بھیجا، مسیح کو بھیجا. یہ بھی خادم بن کر، کیونکہ جب قوم بنی اسرائیل گناہ کرتی تھی تو انہیں کوئی سمجھاتا تھا، انہیں کوئی گائیڈ کرتا تھا، انہیں کوئی تعلیم دیتا تھا. لیکن یہاں پر بھی خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے لیے یسوع کو بھیجا گیا، یسوع کو بھیجا گیا
اور آگے لکھا ہے ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جس کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں، دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری تعلیم ہمیں خدا کے خلاف ملتی ہے، لیکن ہم یہاں سے سنتے اور یہاں سے نکال دیتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور خدا نے مقرر کیا ہے، یا آپ کا کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ لائک کرتے ہیں، جو آپ کو سمجھاتا ہے، جو آپ کو تعلیم دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ لوکا اس بات کو مرکوم کرتا ہے، وہ کہتا ہے خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدی سے ہٹا کر برکت دے، بدی سے ہٹا کر برکت دے۔ کیونکہ یہاں پر جو زیر غور بات ہے کہ ہم برکت کے لیے بلائیں گے، تو کیا ہمارے کام جو ہے وہ برکت والے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن جو ہے وہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہے؟ اگر ہم بائبل مقدس میں ایک حوالہ پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میرے ساتھ نکالیں، اس کا 18 باب اور اس کی 22 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ Jesus, hallelujah. سوری 22 باب اور اس کی 18 آیت، پیدائش کی کتاب 22 باب اور اس کی 18 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ کوئی نہ کوئی شخص خدا نے آپ کی زندگی میں مقرر کیا ہوتا ہے، اور برکت وہ پاتے ہیں جو اس کی مانتے ہیں، جو اس کی مانتے ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری مانی۔ یہاں پر خدا ابراہیم سے کیا ہے؟ ہم کلام ہے۔ جب ہمارے کام برکت پانے والے ہیں یا نہیں، یہاں پر خدا نے ابراہیم کو چنا، خدا نے ابراہیم کو چنا تو وہ اس سے ہم کلام ہے۔ جب اس نے خدا کی بلاہٹ آواز کو سنا، خدا نے اسے بلایا، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے، اس نے کہا کہ خدا میں حاضر ہوں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکتیں پائیں گی کیونکہ تو نے میری مانی، تو نے میری مانی۔ کیا ہم بھی اسی قوم میں سے، ابراہیم کی نسل میں سے، کیا ہمارے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ ہمارے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں؟ کیا ہمارا چال چلن ایسا ہے کہ کیا لوگ آپ کو دیکھ کے برکت پا رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی سنتے ہیں؟ اگر ہم خدا کی سنتے ہیں تو کیا ہم کسی کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی میں خدا کی سنتا ہوں، تو بھی سنو، کیا کرے گا؟ برکت پائے گا۔ کیا ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے یا ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو برکت کا وارث بنانا ہے تو آپ خدا کی سنیں اور خدا کے خادموں کی سنیں، خدا کے خادموں کی سنیں، تب آپ کی برکت بڑھے گی۔ کیونکہ جب آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی کا تابع رہنا پڑتا ہے۔ جیسے ابراہیم خدا کے تابع تھا، خدا نے اسے بلایا اور اس نے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کو چھوڑ اور یہاں سے نکل جا، تو خدا وہاں پر اس سے وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، برکت پر برکت دوں گا۔ اس نے کیا کیا؟ خداوند کی سنی اور خدا نے وہاں پر اس سے وعدہ کیا، اس نے کہا کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکتیں پائیں گی۔ آج ہم بھی اس قوم میں ہیں، آج ہم بھی اسی نسل میں ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں سے کیا لوگ سیکھتے ہیں؟ ہمارے چال چلن سے کیا لوگ برکت پاتے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں پر کبھی غور کیا؟ خدا نے بہت سارے اپنے خادم بھیجے، مقرر کیے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہم سننا پسند نہیں کرتے، ہم سننا پسند نہیں کرتے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت کیوں نہیں ملتی، ہمارے گھرانے میں خوشحالی کیوں نہیں آتی،
ہمارے گھرانے میں بیداری کیوں نہیں آتی؟ ہمارے گھرانے میں جو برکتیں خدا نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم مانتے نہیں، ہم سنتے نہیں۔ کیونکہ جس کے مقرر جو آدمی جو شخص خدا نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، کیا ہم اس کی سنتے ہیں؟ ابراہیم نے تو اس کی سنی اور خدا نے اسے کیا کی؟ برکت دی۔ کیا کی؟ برکت دی، کیونکہ اس نے اس کی مانی، اور ساتھ میں وہ وعدہ بھی کہتا ہے کہ تیرے وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی۔ ہم بھی آج اسی قوم میں سے ہیں، اسی نسل میں سے ہیں۔ کیا ہمارے گھرانے سے یا ہمارے چال چلن سے یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے یا ہمارے چلنے پھرنے سے یا ہمارے کردار سے یا ہمارے کاموں سے کیا برکت پاتے ہیں؟ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ جو شخص ہمارے اوپر مقرر ہے کیا ہم اس کی سنتے ہیں تاکہ ہم برکت پائیں؟ کیونکہ خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کیے، لوگوں کو مقرر کیے۔ کوئی نہ کوئی شخص آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے لیے وہ باعث برکت ہوتا ہے تو آپ بھی کسی کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کو صلہ سے مجھے آپ کو برکت دے۔ آمین۔